پاکستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق فریقین متفق ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایرانی حکام کی اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ایران کی جانب سے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کالیباف اور دیگر، جبکہ امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکوف، جیرارڈ کشنر اور نائب صدر جے ڈی وینس کی شرکت کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق کشیدگی کم کرنے کے لیے ترکی اور پاکستان اور مصر کے حکام امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے اور دیگر حل طلب مسائل پر بھی بات چیت جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی ایران کے اعلیٰ رہنما سے بات چیت اور ڈیل کی خواہش کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بار آنکھ کے بدلے سر لیں گے، امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کا دو ٹوک موقف، کہا ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی، تمام پابندیاں ختم ہونے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی گارنٹی لیں گے۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ٹرمپ نے خود جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق کچھ دوست ممالک کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے۔ ایران نے پیغامات کا مناسب اور اصولی موقف کے مطابق جواب دیا۔ آبنائے ہرمز اور جنگ کے خاتمے کی شرائط پر موقف میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ جنگ روکنے کے لیے ایران نے 6 شرائط پیش کر دیں۔ سیکیورٹی اور سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے ایران کی شرائط کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ایران نے جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی مانگ لی۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی بندش، امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنے اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی کی بھی شرط رکھ دی۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز پر نئے قانون پر عمل درآمد کی بھی یقین دہانی۔ ایران نے میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو سزائیں دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری طرف حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے شہر ارمیا پر فضائی حملہ، 5 افراد جاں بحق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دشمن کے طیاروں نے شہر پر بمباری کی، رہائشی عمارتیں بری طرح متاثر ہوئیں، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ تہران اور خرم آباد شہر میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری۔ خرم آباد شہر میں فضائی حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ ایران کے صوبہ قم میں ٹربائن انجن بنانے والی کمپنی پر میزائل حملے۔ سینٹ کوم کے مطابق یہ تنصیب پاسداران انقلاب کے حملے کے لیے آؤٹ ڈور اور طیاروں کے پرزے تیار کرتی تھی۔ صہیونی فورسز کے لبنان پر بھی حملے جاری۔ جنوبی لبنان کے قصبے حنین پر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق متعدد افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے۔ ایران نے حملوں کی 77ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے جنوبی اور شمالی علاقوں پر خیبر شکن میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ کویت میں علی السلیم، سعودی عرب میں شہزادہ سلطان اور متحدہ عرب امارات میں الزفرہ امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ٹرمپ کے متضاد بیانات کی وجہ سے جنگ کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایران کے اسرائیلی شہر سفت، حیفا، مقبوضہ یروشلم اور مغربی علاقوں میں بھی حملے۔ کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل داغے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ ایرانی میزائل حملے میں بال بال بچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں صدر کی نیوز کانفرنس کے دوران پہاڑی کے قریب میزائل گرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کی 78ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق عماد اور قدر میزائلز اور جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کامیابی سے تباہ کیے۔ تہران میں شہریوں کا حکومت کے حق میں بڑا مظاہرہ۔ مظاہرین نے ایرانی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ صرف بیانات دیتے ہیں، ایران کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکہ کے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد برینٹ $104 جبکہ WTI $91 تک پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق تیل مہنگا ہونے سے ڈالر مضبوط، سونا چاندی سستے ہوں گے۔ افراط زر میں بھی اضافے کا خدشہ۔ مشرق وسطی کشیدگی برقرار رہی تو اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ ایندھن کی بچت کے لیے کورونا طرز پر لاک ڈاؤن زیر غور۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے ممکنہ اقدامات پر پیپلز پارٹی قیادت اور سندھ حکومت کو اعتماد میں لیا۔ آئندہ دنوں میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں بازاروں تجارتی سرگرمیوں کے اوقات کار محدود کرنے کی تجویز۔ وفاقی حکومت کی زیر غور معاشی صورتحال پر تجاویز کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب۔ سندھ حکومت وفاق کے زیر غور اقدامات کا جائزہ لے گی۔ اجلاس 25 مارچ کو متوقع۔ ایندھن کے استعمال کو کم کرنے کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے دفتری اعتراض کے باعث درخواست خارج کر دی۔ درخواست ایڈوکیٹ وشال احمد شاکر نے سینئر قانون دان عامر سعید دراں کی وساطت سے دائر کی۔ وکیل عامر سعید دراں کے مطابق فرد جرم عائد ہونے سے قبل حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو اسپیشل سینٹرل کورٹ نے بری کیا۔ پروسیکیوشن کو 100 گواہ پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر جلد بازی میں فیصلہ سنایا جسے انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ مقدس بی بی کی بازیابی کا کیس۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم خان سے صوبے بھر سے اغوا کیسز اور تفتیشی افسران کی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ بچی کو 2022 میں قتل کیا گیا۔ ملزم محسن کے جسمانی ریمانڈ پر کیس جاری۔ بچی مقدس بی بی کی لاش نالے میں پھینکی گئی۔ بعد ازاں تھانے والوں نے امانتاً دفنائی۔ چیف جسٹس کا تفتیشی افسران کی کارکردگی پر شدید اظہار تشویش۔ استفسار کیا کہ ثابت کرنے میں 4 سال کیسے لگ گئے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ہدایت کی کہ محنتی اور تجربہ کار تفتیشی افسران تعینات کیے جائیں۔ آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے سکھر الیکٹرک اور حیدرآباد الیکٹرک کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی حکومت متحرک مالیاتی مشیروں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت۔ مالیاتی مشیران سیپکو اور ہیسکو کی انسپیکشن، سیکٹورل ڈیو مارکیٹ جائز اور عالمی تجربات سے فائدہ اٹھانے پر رپورٹ تیار کریں گے۔ کئی مراحل طے کر لیے گئے۔ سیپکو کے ترسیلی نقصانات تقریباً 35%۔ 2024 کے اختتام تک سیپکو کے نقصانات 30 ارب روپے اور ہیسکو کے 488 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ معاشی استحکام میں بہتری۔ کاروباری دن کے آغاز پر حصص میں شاندار تیزی۔ KSE 100 انڈیکس میں 4400 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ غیر مالی سال 2026 کے پہلے 8 ماہ میں منافع ڈیویڈنڈ 1.73 ارب روپے ڈالر تک پہنچ گیا۔ مختلف شعبوں میں نمایاں ادائیگیاں کی گئیں۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد 75% تک بڑھ گیا۔ ملک میں استحکام اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ آبنائے ہرمز کی بندی۔ شارع LNG درآمدات میں رکاوٹ۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا۔ غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے کھاد کی فیکٹریوں کے ساتھ اہم معاہدے۔ کمیٹی نے پریشر انہینسمنٹ فیسلٹی پروجیکٹ کے تحت فوجی فرٹیلائزر اینگلو اور فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ گیس پریشر بڑھانے کے معاہدے کیے۔ منصوبے کا مقصد گیس پائپ لائن نیٹ ورک میں رکاوٹیں دور کرنا، کمپریشن سہولیات کی تنصیب اور مؤثر آپریشن اور دیکھ بھال بھی یقینی بنائی جائے گی۔ حبیب راہی لائم سٹون کے ذخائر سے گیس کے کم سے کم دباؤ کو برقرار رکھا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹ ورک خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ امریکی جریدہ اسمال وار جرنل کی رپورٹ میں انکشاف۔ افغانستان میں سیاسی مفلوجی، معاشی تباہی اور عالمی تنہائی سے عدم استحکام میں اضافہ۔ نصف سے زائد آبادی غربت کا شکار۔ خواتین پر پابندیاں اور انتہا پسندی کے فروغ نے علاقائی اور عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔
खलीज कशीदगी के तनाजुर में भारत को माशी धचका। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग से माली वसाइल पर दबाव, गैस किल्लत और भारतीय बरामदात और तरसीलात ज़र खतरे में है। एक माह में स्टॉक मार्केट तकरीबन 10% गिर गई। गोल्ड में सांचेज के महंगाई और कमज़ोर करेंसी का खदशा भी जाहिर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से अवामी मुफादात मुतासर हुए। कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फरीकैन के दरमियान ट्यूबवेल के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, दोनों जानिब से भारी असलहे का इस्तेमाल जारी, सूरत हाल कशीदा। रावलपिंडी के इलाके गंज मंडी के इलाके से 3 बच्चे मुबैना तौर पर लापता। बच्चे गुज़श्ता रोज़ ढोक दलाल से मोटरसाइकिल पर निकले। लापता बच्चों में ख़याम, हुसैन और उवैस शामिल। अहले खाना के मुताबिक बच्चे ताहाल घर वापस ना लौटे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब समेत मुल्क भर में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर के पहले 2 रोज़ 1 लाख से ज़ायद सयाहों की आमद। 21 और 22 मार्च को 1,01,420 अफराद सयाहत के लिए पहुँचे। 27 गैर मुल्की सयाहों ने भी खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। सवात वैली सयाहों की पहली तरजीह रही, जहाँ 58,000 से ज़ायद अफराद पहुँचे। गलियात में 30,450, नारान कागान में 5,754, कालाश वैली और गर्म चश्मा में 3,509 सयाह आए।